میرے نزدیک عید الاضحیٰ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں قربانی کرنا سکھاتی ہے۔ قربانی ناٹ جسٹ دا obvious kind، صرف جانور کو ہی قربان نہ کرنا بلکہ وہ سب جو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے اور جس کو ہمیں لیٹ گو کر دینا چاہیے، اس کو قربان کر دینا۔ ہماری بہت سی عادتیں جن کو ہمیں بہت پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا، ان کو قربان کر دینا۔ اپنا مائنڈ سیٹ جس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اس کو قربان کرنا، اور اپنی ذات کا وہ پہلو، وہ ورژن قربان کر دینا جو کہ شاید اب ہم اس میں فٹ نہیں آتے، یا شاید جس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز ٹین۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ میرے خیال میں بینگ اے وومن، اسپیشلی ہم جو دیسی خواتین ہوتی ہیں، ہم ایموشنلی بہت زیادہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں، اوور تھنک کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ دیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ دوسروں کو دیتے ہیں، اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی ایفرٹس، اور ہم بہت سی رسپانسبلٹیز ایسی ہیں جو کہ ہم کوائٹلی یا خاموشی کے ساتھ ہم ان کو اٹھائے ہوئے ہیں یا نبھا رہے ہیں، اور اس سب میں ہم خود کے ساتھ کہیں نہ کہیں ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس ذی الحج کے مہینے میں میں نے یہ سیکھا ہے اور مجھے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ اچھی عورت بننے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی لائف میں اور ایڈ کرتے جائیں، اور رسپانسبلٹیز اور ایفرٹس اور بوجھ نہیں، بلکہ کبھی کبھار اٹس اباؤٹ ریلیزنگ تھنگس، چیزوں کو چھوڑنا، نکالنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایکسٹرا کا پریشر، ایکسٹرا کا گلٹ، کانسٹنٹ کمپیریزنس، اور دا نیڈ ٹو ایکسپلین یور سیلف ٹو ایوری ون، کہ آپ ہر کسی کے سامنے اچھے بن جائیں اور ہر کسی کے سامنے خود کو ایکسپلین کریں۔ یہ جو ہمارے اندر ایکسٹرا کے بوجھ ہم نے اٹھائے ہوئے نا، ان کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکریفائس کرنے کا یا قربان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم کچھ فزیکلی دیں، بٹ سم ٹائم سب سے مشکل قربانی ہوتی ہے ان عادتوں کو چھوڑنا جو کہ ہمیں روکے ہوئے ہیں۔ اپنی ان پرانی عادتوں کو چھوڑ دینا، ان کو قربان کر دینا جنہوں نے ہمیں ایک ہی جگہ سٹک کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرے نزدیک ہمیں اصل میں جس چیز کو قربان کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ ہے کہ ہم بار بار جو ری سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر سے ہم ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، ہم تھک کر بیٹھ جاتے ہیں جب ہمیں اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس اچیو نہیں ہوتے، اس کے بعد ہم پھر سے شروع کرتے ہیں، پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لوپ میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس عادت سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اس کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو پرفیکشنزم چاہتے ہیں، وی وانٹ ایوری تھنگ ٹو بی پرفیکٹ، اور ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ خاص طور پہ ہم خواتین جو ہیں، ہم ہر چیز کو پرفیکٹ بنانا چاہتی ہیں، ہر انسان جو ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے اس کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے بہت ایکسٹرا کا برڈن، ایکسٹرا کا پریشر اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی اس پرفیکشنزم کی عادت کو اور اس کی نیڈ کو، کہ ہم ہر چیز کو پرفیکٹ جو چاہتے ہیں نا، اس ضرورت سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اس کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کرنے کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، کوئی بھی گول اچیو کرنے کے لیے ہمیں جو موٹیویشن کی ضرورت رہتی ہے نا، کہ ہمیں کوئی چیز، کوئی بات موٹیویٹ کرے اور موٹیویٹ رکھے، ہمیں اس عادت کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ آنیسٹلی اف آئی ٹیل یو، سب سے مشکل کام ہے اپنے اس ورژن کو قربان کرنا جو کہ آپ کو روکے ہوئے ہے، جو کہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ اپنے آپ کو ان پرانی بری عادتوں سے باہر نکالنا، ان کو قربان کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ پھر مجھے لگتا تھا کہ گروتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی چینجنگ آپ کی زندگی میں آ جائے، کوئی بہت بڑی ٹرانسفارمیشن، آپ کی کوئی ایکسٹریم روٹینز، یا آپ کی پوری زندگی ہی اوور دا نائٹ چینج ہو جائے۔ اصل ٹرانسفارمیشن یہ ہوتی ہے، بٹ نو، اب مجھے وقت کے ساتھ ساتھ ریئلائز ہو رہا ہے اور ہوا ہے کہ جو ریئل گروتھ ہوتی ہے وہ خاموش ہوتی ہے۔ اٹ از ناٹ لاؤڈ۔ ریئل گروتھ ہوتی ہے کہ اگر آپ صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ ایک دن صبح اٹھ گئیں، اگلے دن آپ سے اسکپ ہو گیا، آپ نے نیکسٹ ڈے پھر سے ٹرائی کیا۔ سو ریئل گروتھ از ٹرائنگ اگین اینڈ اگین اینڈ ناٹ گیونگ اپ۔ ریئل گروتھ از کہ آپ خود کا خیال رکھ رہے ہیں کنسسٹنٹلی۔ اگر آپ بیچ میں کسی دن فیل بھی ہو گئے ہیں تو یو ڈونٹ گیو اپ، آپ
اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بار 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 بار. ریئل گروتھ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیس کو پروٹیکٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں, اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں, اور آپ زیادہ انٹینشنل ہو جاتے ہیں کہ آپ کب, کہاں اور کس پر اپنی انرجی کو اسپینڈ کر رہے ہیں. اینڈ مے بی بیکمنگ اے بیٹر وومن از ناٹ اباؤٹ بیکمنگ سم ون نیو. آپ بہتر خاتون بننا چاہتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت ہی کوئی بالکل ہی نئی شخصیت آپ نے بن جانا ہے. مے بی اٹس اباؤٹ ریٹرننگ ٹو یور سیلف, کہ آپ نے اپنی ذات میں, اپنی اصلیت میں واپس جانا ہے, وہ آپ کی ذات جس کو آپ کہیں نہ کہیں اپنی ڈیلی رسپانسبلٹیز میں بھول گئی ہیں. سو جیسے کہ میں اپنی زندگی کو پیسفل بنانے کے لیے بہت زیادہ آئی ایم ورکنگ آن اٹ, اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتی رہتی ہوں دیٹ peace is the one thing that should be the priority and that is important in life. happiness جو ہے وہ جہاں پیس ہوتا ہے وہاں پہ happiness آ ہی جاتی ہے. so اس عید الاضحیٰ بھی I don't want perfection, I only want پیس. مجھے پرفیکشن نہیں چاہیے, مجھے بس سکون چاہیے. آئی وانٹ ٹو بی مور پریزنٹ, آئی وانٹ ٹو لیو مائی لائف مائنڈفلی. اس موجودہ لمحے میں آج میں رہ کر جینا ہے. دس عید الاضحیٰ آئی وانٹ ٹو بی مور گریٹفل. شکر گزار ہونا ان سب نعمتوں پر جو میرے پاس ہے, اور جو نہیں ہے اس پر بھی شکر ادا کرنا, کیونکہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہے. اور کنیکٹ ہو جانا, اپنا تعلق مضبوط کرنا اس ذات کے ساتھ جو کہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. اور کسی انسان کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے, صرف آپ کا تعلق آپ کی اللہ کے ساتھ, آپ کے خالق کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا از ویری ویری امپورٹنٹ, اینڈ دیٹ از وٹ ٹرولی میٹرس. اور اس سال میں اسی کے اوپر کام کر رہی ہوں کہ دا ریئل گروتھ اٹ ریکوائرز سیکریفائس ٹو, کہ اگر میں یا آپ ہم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قربان کرنا ہے, ہمیں سیکریفائس کرنا ہے. ناٹ پینفل سیکریفائس, لیکن بہت سے ایسے خاموش فیصلے, خاموش ڈیسیژنز جس سے ہم اپنی اس لائف سے باہر نکل سکیں جو کہ ہم جینا نہیں چاہتے یا جو ہمارے ساتھ الائن نہیں کرتی. سو اس عید انسٹیڈ آف اونلی آسکنگ وٹ یو نیڈ ٹو ڈو, خود سے یہ پوچھئے کہ آپ کو کیا سیکریفائس کرنے کی ضرورت ہے, کون سی عادتیں, آپ کی کون سی سوچیں, اور آپ کی ذات کا کون سا پہلو جس کو قربان کرنے کی آپ کو ضرورت ہے, جو کہ آپ کو سکون سے, پیس سے دور رکھے ہوئے ہے. اور ان عادتوں کو, ان سوچوں کو, اس ورژن کو قربان کر دیجئے. اینڈ مے بی سلولی, سافٹلی یو ول بیکم دا وومن یو ور آلویز مینٹ ٹو بی. چلیں جی, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اور آپ لوگوں کو جیسے معلوم ہے کہ آج کل عشرہ ذی الحج چل رہا ہے, ذی الحج کے یہ 10 دن بہت مبارک دن ہیں. اس میں جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کر سکتے ہیں اتنی کریں. ابھی میں آپ ولاگ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میں روزہ رکھ رہی ہوں. میں ہر سال عشرہ ذی الحج کے روزے رکھتی ہوں. پہلے 9 دن, 9 ذی الحج کا روزے کی تو بہت زیادہ اس کا جو ہے فضیلت ہے. سو اگر آپ سارے روزے نہ رکھ سکیں, 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, ذکر کریں, تکبیرات پڑھیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں, اور وہ سب مانگیں جو کہ آپ مانگنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عبادت کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. سو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے جو آپ کو چاہیے, اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور اپنے زندگی میں سکون کو پرائیورٹائز. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.